السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، انشاءاللہ 18 تاریخ کو میں کڑپا آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی آ کے آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ پیسے رہے تو جانا، پیسے رہے تو علاج کرانا، یعنی انشاءاللہ میں میرے ڈاکٹروں کو تاکید اور تعلیم دے دیا ہوں کہ مریض کی آپ بیماری دیکھو اور غریبی دیکھو، مریض کی بیماری دیکھو اور غریبی دیکھو، اس کی امیری مت دیکھو، وہ اللہ دیکھ لیں گا انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی لوگ میرے کیمپس میں بھی آ کے مجھے بولتے ہم یہاں پہ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے، ہم کچھ یہاں پہ چیئر دلانا چاہتے، یہاں پہ لوگوں کو ہم علاج کرانا چاہتے، تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ باہر کر لو، یہاں پہ آ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے طاقت دیا، ہم ہمارے مریضوں کا خیال رکھ لیتے، یہاں پہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ فاؤنڈیشن ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ انشاءاللہ آپ جو بھی کر رہی وہ چھپا کے کرو، بہتر اس کا اجر آپ کو اللہ دیں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ مجھے فارینرز جتنے بھی میرے پیشنٹس بھی آتے ہیں الحمدللہ، فارین سے آ کے انہوں کھلا مجھے بولتے آپ جو بھی بولیں انشاءاللہ ہم قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم پیسے آپ انشاءاللہ خود باہر جا کے کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اللہ بہت سارے راستے بتائیں گے انشاءاللہ، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ اور کڑپا میں بھی انشاءاللہ میں میرے ڈاکٹروں کو تعلیم دیا، نو پیسوں کے اوپر نظر نہیں رہنا، مریض کی مرض کے اوپر نظر رہنا، بیماری کو پہچانو پھر علاج کرو انشاءاللہ، تبھی جا کے ایسی شفا ہوتی۔ یہ میرے بھائی جن کو ڈاکٹر بول دیا گھر پہ لے کر چلے جاؤ، ان کا کچھ بھروسہ نہیں ہے جینے کا، ان کی جینے کی کوئی امید نہیں ہے، لیور فیل ہو گیا ان کا، ٹرانسپلانٹ کرے تو بھی نہیں جی سکتے، تو ان کے آخری سانسیں ہیں بول کے ان کو گاڑی میں ایمبولنس میں ڈال کے لاسٹ سٹیج میں لے کر ممبئی میں جب میں تھا تو وہاں پر لے کر آئے تھے الحمدللہ۔ آج کو تقریباً 3 مہینے ہوا، 4 مہینے ہو گئے الحمدللہ، آج پوری طریقے سے شفا یاب ہیں، لیور ریکور ہو گیا ماشاءاللہ، صحت یاب ہو کے میرے سامنے بیٹھے، صرف ایک پتے سے، وہ ہے بھومی آملہ۔ جن کا بھی لیور خراب ہوا، فیٹی لیور ہے، پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں انفیکشن ہے، لیور فنکشن نہیں کر رہا، جسم میں ایک لیڈر کام کرے ایسا کرتا لیور، یہ ڈاکٹر نہیں، حکیم نہیں، ہر انسان جاننا علم، آپ علم کی تلاش کریں گے تو آپ کو علم ملیں گا انشاءاللہ۔ بھومی آملہ لیور کو صحیح کر دیتا، اگر لیور فیل بھی ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ وہ صفت رکھے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ آپ کو چیخا مار مار کے یہاں پہ میں بولتے رہتا ہوں، آپ لوگ کہیں اور دھیان ڈال کے سنتے رہتے، اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو ہی آؤ، آپ کو عمل کرنا ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، تو انشاءاللہ آپ کو میرے اندر اخلاص نظر آئے گا۔ اگر میرے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو مجھے آپ کے اندر اخلاص اور ایمان نظر آئے گا، تب بھی آپ کی اور میری دوستی ہوئی گی انشاءاللہ۔ نہیں تو یہ دلندرہ بہت سارے انسانہ شیطانہ کا روپ لے کر مجھے بدنام کرنے کے 1 2 نہیں بہت سارے کوششیں کر رہے ہیں، جس سے مجھے گھنٹہ فرق میں پڑتا ہے ایسے جاہلوں سے، ایسے منافقوں سے، ایسے چوروں سے۔ انشاءاللہ مجھے بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کر لو انشاءاللہ، جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے الحمدللہ مجھے کوئی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ کے بندے میرے پاس آ کے شفا ہونا ہے انشاءاللہ، وہ اللہ کی مرضی ہے، لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے جہاں بھی آؤں گا انشاءاللہ آئیں گے۔ کڑپا میں عظمت فنکشن ہال ونایک نگر کڑپا، انشاءاللہ 18 جنوری کو میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، حکیم کی حکمت بک لے کر آ رہا ہوں، نسخوں کے ساتھ آ رہا ہوں انشاءاللہ، آپ کسی کے محتاج نہیں ہونا سوائے اللہ کا انشاءاللہ۔ 2 وہاں پہ پروگرامز رکھتا ہوں، 2 سیکشنز رکھتا ہوں، ایک صبح میں ایک دوپہر میں، 2 بھی سیکشنز بیٹھ کے سننا اور عمل کرنے کی نیت سے ہے تو انشاءاللہ بنا پیسوں کے قدرتاً شفا یاب ہوئیں گے۔ آپ دوا نہ کھولیو، آپ میرے پاس دوا نہ کھولیو، علم بانٹنے کے مقصد سے آ رہا ہوں، کامیاب ہوئیں گے انشاءاللہ۔ مجھے کوئی آپ سے واسطہ نہیں ہے، مجھے کوئی آپ سے مطلب کا رشتہ نہیں ہے، رشتہ ہے ایمان کا۔ اللہ جو ڈیوٹی کو بھیجے الحمدللہ آ کے میری ڈیوٹی میں ادا کرتا ہوں، جو چیزیں ہیں میں بتا کے دیتا ہوں انشاءاللہ، شفا ہے۔
آئیے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ایک چھوٹی بچی جو ہے الحمدللہ ابھی انشاءاللہ شفا ہوئیں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے. کارسینوما 4th اسٹیج جو ہے, ابھی بٹھا کے میں ان کو سمجھایا, پوروں کو ہر ایک پیشنٹ کو 4 گھنٹے نہیں دے سکتا, اسی لیے 40 ہو یا 400 ہو پیشنٹس کو ایک ساتھ بیٹھ کے پورے چیزاں بتا دیتا ہوں. روحانی مسئلے کیا ہے, یہ ایک روحانی مسئلہ ہے. یہ چھوٹے بچوں کو کچھ بھی ایسی بڑی بیماریاں نا, یہ ایک روحانی مسئلہ ہے. روحانی مسئلہ کے وجوہات کیا ہیں؟ ایک جینیٹک, جو ایک بیماری پورے خاندان میں پھیلتی. دوسرا مائنر, چھوٹے کم عمر کے نابالغ بچوں کو ایک بڑی بیماری اٹیک کرتی. تیسرا کینسر کے کوئی سیلز جسم میں داخل ہو جانا, یہ جسم میں داخل نہیں ہوتے, اس لیے بھیجے جاتے. اللہ لا تعداد ماؤں کی محبت کرنے والا اپنے بندے کو, خوشحال دیکھنے والا اپنے بندے کو پیدا کر کے بیماری دیتا, تکلیف دیتا. یہ زبردستی منگا لیتے سو ہے. اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے یہ. حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو, یہ بات سن لو آپ لوگ غور, آپ کا علاج دواؤں سے نہیں, آپ کے الفاظوں سے ہوتا. جو الفاظ آپ کے اللہ کے اور بندے کو جوڑتے, جو آپ کے الفاظ بندے کو اللہ سے جوڑتے, وہ الفاظ سے آپ کے مریض کا علاج ہوگا اور انہیں شفا ہوگا انشاءاللہ. اب دوائیاں. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کا ذکر کرنے کے بعد ماں باپ کا ذکر کرا. ماں باپ سے خلوص اور محبت سے پیش آؤ, عاجزی سے پیش آؤ, ان کی خدمت کرو, ان کو نظر اٹھا کے گھور کے مت دیکھو, ان کو دیکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھ دیا. آپ ماں باپ کو ناراض کر کے قوم کی خدمت کرنے نکلیں گے نا, پوری دنیا کی بھی خدمت کرے تو آپ کامیاب نہیں ہوتے. پہلے ماں باپ راضی, بعد میں اللہ راضی, بعد میں بندہ راضی. اللہ چاہا تو آپ سے کام لیتا انشاءاللہ. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ اب زبردستی ماں کو ناراض کر کے, باپ کو ناراض کر کے, باپ کو جھڑکیاں دے کے, باپ کے باتوں کو جھٹلا کے, باپ کو ناراض کر کے آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ ناکام ہو جاتے. پوری دنیا کی بھی آپ خدمت کر لیں, کامیاب نہیں ہوتے, کیونکہ باپ کے حکم کو ٹھکرا دیا آپ. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ پہلے ماں باپ کو راضی کرو, پھر اللہ آٹومیٹک آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ کڑپا میں آ رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہو رہی, تو انشاءاللہ میرا دل اور چاہ رہا کہ میں آگے کڑپا میں لوگوں سے ملوں انشاءاللہ. کیونکہ کچھ لوگ میرے پاس آ کے جو ہے خلوص اور محبت اخلاص کے ساتھ لوگ بتاتے کہ ڈاکٹر صاحب, حکیم صاحب, مجھے کتنے کی ناموں سے بولتے, عطا اللہ ہی بلاؤ آپ, نو پرابلم. عطا اللہ بھائی, ہمارے گاؤں میں آپ کے لیے لوگ جو ہے انتظار کر رہے, آپ کی یہ نسخوں سے شفایاب ہو رہے. یہ اللہ کی محبت ہے. جب مجھے لوگوں کے اندر اخلاص اور وہ تڑپ نظر آتی تبھی میں آتا ہوں آپ کے گاؤں کو. میں کوئی گاؤں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے, مجھے فارن سے بھی بہت سارے آتے رہتے آفرز, لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے انڈیا میں ضرورت ہے, میرے وطن میں ضرورت ہے, میرے گھر میں ضرورت ہے میری. میں گھر کی ضرورت پوری نہیں کرا, باہر والوں کی ضرورت پوری کرا, فائدہ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ذمہ داری پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. آئیے انشاءاللہ یہ بچی کو جو ہے علاج یہ بھی بتا کے دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ آپ قدرتاً بیٹھ کے کرنا عمل انشاءاللہ. آئیے پہلے ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زور سے بات کرو. وعلیکم السلام. کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ خریبا اٹھو ذرا, بیٹھو, بولو کیا مسئلہ تھا؟ لیبر کا پرابلم تھا. ہاں, لیبر کا پرابلم تھا. لیبر یا لیور؟ لیبر کا پرابلم. ہاں بولو. ہاں دیکھو, بیماری بولنے تک نہیں آتا اور فائدہ اٹھا لیتے. محنت کرے مرغا انڈا کھایا فقیر کے جیسا, بڑے بڑے فقیر. مریضوں کو معلوم ہی نہیں رہتا کیا مسئلہ رہتا اندر. ان کا لیور فیل ہوا لیکن لیور بولنے نہیں آ رہا ان کو. سوچو, اتنی معصومیت, اتنی نادانی رہتی آپ لوگوں کے اندر. آپ کو بیماری پہچاننے تو دور کی بات, آپ کی بیماری آپ کو ہی نہیں بتاتے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے آپ ہر ایک سچی گواہی دیو کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا. بولو. میں ایک دم یہ ہو گیا تھا, دبلا ہو گیا تھا, اور کھانا ہاجمہ نہیں ہو پا رہا تھا. ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے رپورٹ وغیرہ کرایا,
پھر اس کے بعد میں بتانے لگے تمہارا پیٹ میں پانی بھر گیا تھا اور لیور خراب ہو گیا ہے، آپ کو ٹرانسپلانٹ کرانا ضروری ہے اور یہ جلدی سے جلدی کرا لو، یا کوئی تمہارا کوئی گھر کا رہے گا ان کے ساتھ میں آپ کا لیور کا یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ میں کرا لو، جلدی سے جلدی کرا لو، نہیں آپ کو پھر میں نے کرایا نہیں، 3-4 مہینہ ہو گیا، سالوں بھر دوا کھایا ایسا مطلب، پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بولا آپ جائیے، اب دوا یہ میں لکھ دیتا ہوں اور یہ دوا آپ کھائیے، اور پھر جب آپ کو کوئی مل جائے گا ڈونیشن دینے والا تو پھر وہ حساب سے آ کے پلان اپنا ٹرانسپلانٹ کرا لینا۔ کیم ہاسپٹل میں میں تھا، اس کے بعد پھر میں واپس اور 1-2 ہاسپٹل میں گیا، وہاں پہ بھی علاج کرایا، پھر آپ کے پاس میں آیا بھیمنڈی میں۔ تو کیسا لے کر آئے تھے آپ کو؟ وہ گاڑی کے اندر، اس سمے پہ بہت کافی بارش ہو رہی تھی تو میں ایڈمٹ تھا، تو کچھ سانس لینے میں اور سب چیز میں بہت پرابلم تھا، اور مطلب یہاں تک کیسا بھی کر کے ہمارے گھر کے فیملی لوگ لے کے آئے اور پھر آپ کو دکھائے ڈاکٹر صاحب کو، پھر اس کے بعد میں نے دوا کھایا ہی، ہفتہ دن کے اندر مجھے بہت شفا ہوا، اچھا محسوس ہوا اپنے آپ کو، اور پھر وہ حساب سے میں دوا اس کو کنٹینیو چالو کیا۔ 1 مہینے کے بعد میں نے ممرا میں آیا، ممرا میں دکھایا تو ممرا میں ہمارا ایک دم اچھا یہ کور ہوا، تو پھر اس کے بعد میں آپ ایسا اٹھ کے چل کے پھر سکتے تھے کیا جب میرے پاس پہلی بار آئے؟ نہیں، میرے بستر پہ تھے؟ بستر پہ تھا، ڈاکٹر نے ٹائم دے کے بھیجا دیا تھا؟ ٹائم دے کے پورا یہ کف، یہ پورا اس میں پورا پانی جمع ہوا تھا، پیٹ میں پانی جمع ہوا تھا، اور آنکھ پیلے پڑ گئے تھے؟ آنکھ پیلے پڑ گئے تھا، اور باتھ روم کے راستے سے وہ خون آنا، یہ حساب بہت کافی تکلیف تھا ڈاکٹر صاحب اس سمے پہ میرے کو۔ تو پھر اس کے بعد میں ممرا آیا، ممرا میں دکھایا، پھر اس کے بعد میں میرا روڈ دکھایا، تو پھر یہ لاسٹ جانوں میں حیدرآباد آیا ہوں ٹرین سے سفر کر کے۔ ٹرین سے سفر کر کے اب کیسی ہے طبیعت آپ؟ ابھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، ایک دم بہترین۔ یہ سچی گواہی ہے یا جھوٹی بات ہے؟ نہیں، ایک دم سچی گواہی ہے، اور ایک دم فرسٹ کلاس ہوں میں، الحمدللہ۔ ایک دم طاقت، کھانا پینا سب کچھ کھا جاتا ہے بھرپور، ابھی طاقت بھی لگتی ہے، چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ پہلے میں چلنے کو نہیں ہوتا تھا، سانس پھولتا تھا، بستر پر ہمیشہ پڑا رہتا تھا، کھانا پینا نہیں کھا جاتا تھا، ہمیشہ سونے کا، ہمیشہ بستر پہ پڑے رہتا تھا، گھر میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی تھی، سب بہت زیادہ کافی ہمارے فیملی ممبر بہت پریشان ہو گئے تھے، جس میں گاؤں سے پلین کر کے میں ممبئی آیا، وہ حساب سے کہاں سے ہیں آپ؟ یہ اتر پردیش۔ آپ اتر پردیش سے ہیں کیا؟ اوکے، سدھارتھ نگر سے۔ تو اتر پردیش سے آپ جو ہے فلائٹ سے آئے تھے کیا؟ فلائٹ سے آئے تھے۔ کب آئے تھے؟ پہلی بار یا دوسری بار؟ وہی میں نے آپ کے پاس جب بھیمنڈی آیا تبھی 2 دن پہلے میں نے فلائٹ سے آیا تھا، تو میں نے وہ سمے پہ ہمارے گھر کے فیملی لوگ ہاسپٹل میں بھرتی کر دیے، تبھی آپ کا ٹائمنگ وہاں دیا ہوا تھا، مطلب بھیمنڈی میں آنے کا، وہ حساب سے میں نے آیا وہاں پہ۔ اس کے بعد آپ کو ہاسپٹل سے لے کر آئے کیا میرے پھر پاس؟ ہاسپٹل سے لے کے آئے، ڈاکٹرز ہاسپٹل سے آپ کو بھیجا دیے کیا؟ بھیجا دیے تھے، کیا بول کے بھیجا؟ بولے لے کے جاؤ، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لے کر چلے جاؤ، ہاں ابھی ان کا جینے کا بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، تو وہ ٹائم پہ آپ میرے پاس آئے، جی، تو اس وقت بارش ہو رہی تھی کیا؟ بارش ہو رہی تھی، اچھا، بہت کافی بارش ہو رہی تھی، تو میں نے آ کے بارش میں دیکھا آپ کو، جی الحمدللہ۔ جی، آپ باہر آ کے نکل کے باہر آ کے وہ آپ گئے دیکھے، ہماری پوری
भिवंडी में ना, भिवंडी में माशाल्लाह, भिवंडी में बारिश में ही देख रहा था मैं। जी हो। आप हाँ। बाहर आके देखे, पूरा ख्याल पूछे, और मैं बता नहीं पाया, मेरे भाई साहब मेरा आपको तकलीफ बोलने की तक ताकत नहीं नहीं थी। हुई। जी very हमारे भाई साहब बताए हमारे कि प्रॉब्लम। इनका लीवर फेल हो गया। जी अब डॉक्टर ने हाथ दे के भिजा दिया कि अभी हमारे बस की बात नहीं है। जी जी तो आपको मोशन के जरिए खून आ रहा था, पेट में पानी भर गया था, लंग्स में पानी भर गया था, आंखें पीले हो गए थे, जिस्म पूरा कमजोर, जीने का कुछ भरोसा नहीं नहीं, था। अभी- डॉक्टर टाइम दे के भिजा दिए थे कि अब तब में कभी इंतकाल हो जाएगा इनका। 4 पॉइंट खून बचा हुआ था, जी 3 से 4 पॉइंट। 3 से 4 हाँ, अभी मैंने 1 महीना पहले 9-10 पॉइंट खून माशाल्लाह माशाल्लाह। खून चढ़ा है या खुदरत इन चीजों से शिफा हो रहा? ये इससे हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। खून चढ़ा है नहीं, खुदरतन खून बन रहा, तो समझो इनका लीवर जो फेल हो गया, अल्लाह ताला ने शिफा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई झूठी गवाही, ये झूठी बात नहीं, कोई अपनी बीमारी झूठी बयान नहीं करता। ये लाइव वीडियो के जरिए मैं आपको हर एक बारीक से बारीक सच्चाई इसलिए बताता हूँ कि ये अमल करने वाले कामयाब लोग हैं, जो नमाज की पाबंदी के साथ अल्लाह की जात पे यकीन रख के सूरे बकरा सुनते हुए इन दवाइयों का, इन पत्तों का, इन ग़िज़ाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करते। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो अमल करने की नीयत से आओ, कामयाब होंगे इंशाल्लाह। डाउट अगर है तो प्लीज मत आओ। डाउट का इलाज नहीं है, यकीन का इलाज है। यकीन सबसे बड़ी दवा है और डाउट सबसे बड़ी बीमारी। आज सोशल मीडिया में डाउट ज्यादा फैलता और यकीन बहुत कम। हमारे वजह से सर, वहाँ से हमारे इलाके से लगभग 25-30 लोग आने लगे जी, आपके पास। जी 1-2 मुस्तकीम हाँ, हाजी साहब, उनका भी लेबर और किडनी सब तकलीफ फेल हो गया था, हाँ। बिस्तर पे पड़े थे, हाँ। वो भी एकदम कवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बादशाह सेठ करके हैं, हाँ, तैसर जी। कैफेनाज होटल के, जी जी उन्होंने हमको बताए थे, बोले हाँ। आप जल्दी करके आओ, वो डॉक्टर साहब को दिखाना है। देखो सच्चाई ऐसा फैलती। आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के जरिए से कम, ये सोशल मीडिया सिर्फ सच्चाई फैलाने के लिए, लोग रिजल्ट और एक्सपीरियंस से आते मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। गुलबर्गा आज भी 100 तादाद में लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरे लाइव रिजल्ट्स और तजुर्बा और जो है, जो लोग कामयाब हुए उनको देख के आते। सोशल मीडिया सेकेंडरी। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ एक ही है, मेरा मकसद कि आप तक सच्चाई पहुंचे और आप अल्लाह के भरोसे और अल्लाह की मदद से घर पे बैठ के शिफायाब हुए इंशाअल्लाह। मैं नहीं आ पाया था गुलबर्गा, आप थे 8-10 दिन पहले जी सर। वहाँ पे हमारे वहाँ के लोग लगभग 10-15 लोग 4 व्हीलर से आए थे और फिर टेम्पू करके आए थे। जी बच्ची को, लड़की को एक जन का फालिस मार दिया था, उनको भी हो गया है जी खबर। जी उनको भी रिकवर हुआ। हाँ, इनको भी पैरालिसिस का। हाँ, ओके, पैरालिसिस, हार्ट फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, बे औलाद लोग और जो है कैंसर, ये सब एक रूहानी मसले हैं। इसके लिए दवाइयों में सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी ताकत की भी जरूरत होती, जो अल्लाह डालते। समझ रही हैं आप मेरी बात? ये बंदा नहीं डालता, ये अल्लाह डालता। बंदा बस नीयत से चीज बनाता, अल्लाह उसमें शिफा रखता। समझ रही हैं आप मेरी बात? ये कामयाबी। और आजकल जो नाबालिग बच्चे बीमार हो रही, ये एक रूहानी मसला है। तो इसका अमल जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। नहीं, ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती कि माँ बाप 1 घंटा कसरत से सूरे बकरा फोन पे लगा के, हेडफोन पे लगा के सुने, नमाज की पाबंदी करे। फर्ज है नमाज, किसी हाल में भी माफ नहीं है। नमाज की पाबंदी करे और इंशाअल्लाह, और जो है बेर के पत्तों का, शीशम के पत्तों के साथ, अगर कैंसर की बीमारी है तो शीशम के पत्तों के साथ, किडनी की बीमारी है तो घोकरू, पीपल और पुनर्नवा के साथ, लीवर की बीमारी है तो भूमि आमला के साथ, हार्ट की बीमारी है तो अर्जुन की छाल के साथ। ये तरीका मेरी टीम इंशाअल्लाह, मेरी टीम में डॉक्टर्स की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। डॉक्टर अजहर BUMS, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बेंगलोर,
डॉक्टर मुबशिर गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, डॉक्टर सहाना परवीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनूल, ये 3 एक्सपीरियंस डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके हाथों में इंजेक्शंस नहीं, गोलियां नहीं, अल्लाह की ताकत और रूहानी अमल, दिल में इखलास और हाथों में फूल पत्ते हैं जिससे लोग शिफायाब होते। जो नबियों से अल्लाह काम ले रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मेरे डॉक्टरों के पास से वो काम ले रहा, जिनके अंदर इखलास को पैदा कर रहा, जिनके अंदर कौम के लिए दिल में तड़प को पैदा कर रहा, वो जज्बे को पैदा कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे गर्व है ऐसे डॉक्टरों से जो लोगों का इलाज कैंचियों से नहीं, फूलों से करते, पत्तों से करते, अल्लाह के पसंदीदा चीजों से करते। अल्हम्दुलिल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा अपोजिट पानी की टंकी शोरगुम्बज रिंग रोड इंशाल्लाह। 7 से 11 तारीख तक हैदराबाद में जलपल्ली अरहम इंडस्ट्री अदनान कॉलोनी इंशाल्लाह। फिर 14, 15, 16 तारीख को बैंगलोर में कंबीपुर अंचेपाड्या फैसल लेआउट इंशाल्लाह, यहाँ पर मुलाकात होंगी। मेरा फोन नंबर 9900666495 7795414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मुबशिर 1 से 7 तारीख तक इंशाल्लाह धारवाड़ में देखते इंशाल्लाह। धारवाड़ में बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके दुआओं से शायद मैं आज दुआओं से जिंदा हूं। बहुत हर दिन मैं ऐसे ऐसे लोगों को फेस करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मुझे नजर आता है कि ये अल्लाह की बेहतरीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मदद है। समझो आप कि हर वक्त एक अल्लाह की मदद मेरे साथ मौजूद है। ये मुसाफिरों और बीमारों के दुआओं का नतीजा है, जो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में और आपके दुआओं से काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।